الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 112 ہے۔ اس آیت کی ابتدائی جو جملے ہیں وہ پچھلے درس میں ہم اس کو مذاکرہ کر چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ منافقین کے ذکر کے بعد منافقین کی کچھ صفات بیان ہوئی تھی، مسلسل بری عادتیں۔ تو اس کے بعد یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو صحابہ کرام ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، اور سودا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی، اور خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اور قیمت ان کی طے ہوئی ہے جنت۔ یہ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اب یہ آیت ہے التائبون العابدون۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے جب آدمی ان کی یہ خصوصیت سنتا ہے کہ وہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ سودا کیا ہے، جان مال اللہ نے خرید لی ہے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو کتنے عظیم لوگ ہیں، تو کیا ان کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی خوش بخت؟ تو اگلی صفات اس لیے بیان فرما دیں کہ ہم بتا دیتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری نہیں تھی، وہ کچھ خاص اوصاف والے لوگ تھے، اس لیے ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوا۔ ان صفات کو کوئی بھی اپنا لے گا، اس کے ساتھ اللہ کا وہی وعدہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یہ عظیم الشان کامیابی جن کو ملی ہے، التائبون۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اس کی تشریح ہم عرض کر چکے ہیں۔ نمبر 2 العابدون، وہ اللہ کے سامنے بندگی کرنے والے، مانگ کر چلنے والے۔ نمبر 3 الحامدون، وہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے، اس کی تفصیل بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ السائحون، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ روزہ دار، وہ روزہ رکھنے کی ان کی صفت ہے، اور اسی کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ دین کی محنت کے لیے چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اور 5ویں صفت آج جو ہم نے پڑھنی ہے آیت الراکعون الساجدون، یہ جو ایمان والے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت عطا کر دی ہے، یہ ان صفات کے حامل لوگ تھے۔ توبہ کرنے والے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، اور مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے، چونکہ سائحین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے جو مسجد کے ساتھ لگے جڑے رہتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ کر کے گھر گئے اور پھر فکر ہے کہ اذان ہو اور مسجد میں جائیں نماز پڑھیں،
یہ حدیث میں اس کی ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے۔ جہاد میں نکلنے والے، اللہ کے راستے میں دعوت کا کام لے کر نکلنے والے، علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والے، وہ بھی سائحون میں آتے ہیں، اس لیے کہ سیاحت کا اصل معنی تو چلنا ہی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی میں نے بتائی تھی کہ سائحون کی تفسیر انہوں نے کی تھی روزے دار۔ تو روزے میں بھی کیا ہوتا ہے، آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی معمولات زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے آدمی سفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، کھانا پینا بھی وقت پر نہیں ہوتا، تو اس لیے روزہ داروں کو بھی سائحین کہہ دیا گیا۔ چھٹی صفت یہ ہے الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ دیکھیں یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے، وہ تو پیچھے آ گیا، بندگی کرنے والوں میں عبادت گزار آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رکوع کوئی ان کی بڑی خاص صفت ہے، کوئی خاص ان کی مصروفیت ہے رکوع والی اور سجدے والی۔ تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ رکوع اور سجدہ زیادہ کرتے ہیں، اور جو ان پر رکوع اور سجدہ کرنا لازم کیا گیا ہے اس کے علاوہ کرتے ہیں، یعنی فرائض سے ہٹ کر نفلی عبادات کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھو تو رکوع میں، دیکھو تو سجدے میں، الراکعون الساجدون، کثرت۔ اور دوسری بات کہ رکوع اور سجدہ بھی بڑی خاص شان کا ان کا ہوتا ہے، یعنی وہ رکوع والے، اللہ تعالیٰ رکوع کو ذکر کریں کہ مطلب کوئی خاص قسم کا رکوع ہے، یہ رکوع والے لوگ ہیں، یہ سجدوں والے لوگ ہیں، یعنی ان کے سجدے تو دیکھو، ان کا رکوع تو دیکھو کبھی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو رات کو نماز پڑھتے تھے تو رکوع میں چلے جاتے تھے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول ہی گئے قیام کرنا، رکوع چلا جا رہا ہے۔ ہم تسبیحات گنتے گنتے تھک جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر سجدے میں چلے جاتے تو ہم سب سوچتے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اٹھنا یا سو گئے۔ ایک دفعہ سفر میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ہم گھبرا اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، سجدہ ہے کہ زمین سے سر اٹھا ہی نہیں رہے۔ صحابہ نے یہی سیکھا ہوا تھا اور یہی فیض تھا، اور آج تک ہے اور قیامت تک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو آپ کے صحابہ میں اور بعد میں آنے والے لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو رکوع اور سجدے میں بڑی خاص ذوق ہوگا ان کا، کہ اللہ کے سامنے رکوع ہے، رکوع جھکے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں، اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، اللہ کی بڑائی اپنے سامنے ہے، اپنی کہ کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، کہ اتنا جھک کر بھی میں اللہ کی تعظیم صحیح نہیں کر پا رہا۔ اللہ کتنے عظیم الشان ہے، کیسے جھکا ہوا ہے، کتنا محتاج ہے، کتنا ذلیل ہے، کتنا یعنی اپنی بے حقیقت ہونا ظاہر کر رہا ہے، اپنا چھوٹا ہونا، کہ اللہ کی عظمت زیادہ ظاہر ہو جائے۔ تو رکوع میں جب یہ ان کو ہوتا ہے تو پھر تسبیح کر رہے ہیں، لمبا رکوع۔ سجدے میں اسی طرح کے ناک بھی رکھ دی، پیشانی بھی رکھ دی، اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو یہ رکوع اور سجدے کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو ان کے اوپر لازم ہے نا اس سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں، تو نفلی عبادات، نفلی نماز تنہائی میں، اور اس میں بھی خاص طور پر رکوع اور سجدہ بہت عظیم الشان ان کا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ نماز میں دل نہیں لگتا تھا، تو ایک بزرگ تھے، ان کا نام مجھے بتایا کہ میں نے ان سے، استاد تھے ایک بڑی جامعہ میں، بزرگ تھے، اللہ والے تھے،
ابھی 2 4 6 7 مہینے ہوئے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ساتھی مجھے بتانے لگے کہ میں نے ایسے ہی حضرت سے کہا جیسے برسوی جیسے کہ دل نہیں لگتا نماز میں، ایسے توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے گھسیٹ کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا حضرت نے فرمایا کہ بھائی رکوع سجدہ لمبا کیا کرو، اس میں تسبیحات زیادہ پڑھو۔ وہ کہنے لگے کہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، نماز میں دل لگنے کا نہیں، میں نے کہا چلو بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا۔ تو جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو میں نے رکوع سجدہ کو لمبا کیا تو واقعتاً باقی نماز میں بھی دل لگ گیا، وہ جو بے توجہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو الراکعون الساجدون، نفل نماز زیادہ پڑھتے ہیں، تنہائی میں پڑھتے ہیں، اور اس میں رکوع سجدہ بہت خاص شان کا کرتے ہیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، رکوع سجدے میں دعائیں۔ تو یہ صفات ہے کہ یعنی دیکھو اپنا لو ان کو، کوئی بھی اپنا لے گا، اب ہمارا سودا تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ یہ صفات والے الراکعون الساجدون۔ آگے سنیے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کی تلقین کرنے والے ہیں اور گناہ سے منع کرنے والے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، خصوصیت ہے۔ کیوں؟ ایمان عشق و محبت کا نام ہے۔ دراصل ایمان کسی فکری سوچ کا نام نہیں ہے کہ دنیا کی جیسے سوچیں ہوتی ہیں نا، نظریات ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ایمان میں اور نظریے میں یہی فرق ہے۔ دنیا میں مختلف نظریات چل رہے ہیں، وہ ایک فلاں چیز کو میں درست سمجھتا ہوں، جی میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، لیکن کوئی اس سے عشق و محبت نہیں ہوتا، بس ایک بات کو درست سمجھتے۔ تو ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا ایک نظریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے کا ایک نظریہ، نہیں۔ ایمان ایک لگاؤ کا نام ہے، اس نظریے کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق۔ یہ جب ہوگا دل میں، جیسے صحابہ میں تھا نا، اس لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تو یہ جب ہوگا تو یہ خواہ پیدا ہوگا الامرون بالمعروف، کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف وہ بلانے والے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تڑپ ہے دل میں یہ بھی اللہ کا بن جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، میری دعوت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے۔ دیکھو یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، یہ فکر ہوگی جب اللہ سے، جب ایمان ہوگا۔ اور اسی طرح برائی سے، گناہ کو دیکھیں گے جب اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، معلوم ہے نا عشق و محبت میں کمی ہے۔ انکار پر تو تڑپ جائیں گے، وہ کیسے منع کریں گے، وہ روکیں گے، اس لیے کہ تعلق محبت اور عشق والا ہے۔ ایمان صرف نظریاتی طور پر کسی بات کو جان لینے کا نام نہیں ہے، عشق و محبت کے رشتے کا نام ہے۔ تو یہ جس کے اندر جتنا ہوگا تو وہ بات ہوگی کہ جب وہ ظاہر ہے نیکی کی طرف بلائے گا اور اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے گا تو اس کے پریشان بھی ہوگا، میرے اللہ کی، میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے نافرمانی ہو رہی، آئے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ وہ منت کرے گا جا کر کہ یہ نہ کرو، نہ کر سکا دعائیں مانگے گا، ایک فکر ہوگی، تڑپ ہوگی۔ تو یہ ان کی صفات ہیں جن سے اللہ سودا کرتے ہیں، کہتے وہ ہماری وجہ سے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ہماری وجہ سے ہماری نافرمانی کو دیکھ کر لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خاص لگاؤ ہے، وہ عشق و محبت کا تعلق ہے، وہ کوئی عام ایسے نظریاتی قسم کے مسلمان نہیں ہیں۔ جن سے سودا ہوا ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اور آخری جو ان کی صفت ہے وہ عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ شامل ہے، یہ بہت جامع چیز ہے، یہ آخری صفت۔ یہ جتنے اعمال ہیں نا اوپر بیان کی ہے، توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع سجدے کرنے والے ہیں،
نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ جتنے اعمال ہی ہوئے نا، ان سب اعمال کے آخر میں فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ایک تو یہ بتایا کہ یہ جتنے اعمال ہیں نا، ان کی کچھ حدود مقرر ہیں، تو یہ ایسے ہیں جو ان حدود کی رعایت رکھتے ہیں۔ عبادت کی بھی حدود ہے، توبہ کی بھی حدود ہے۔ بس آپ کو سوال ہوگا کہ توبہ کی کیا حدود ہے؟ مطلب توبہ کی ایک حد میں بتا دیتا ہوں۔ مطلب جب دل لگا کر توبہ کر لی نا، ایک دفعہ استغفار کر لیا، تو اس کے بعد یقین رکھے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اب رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو وعدے پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بے بس ہستی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کو کوئی مسئلہ ہو معاف نہ کرے۔ جب وعدہ کیا کہ تم کو گناہ استغفروا ربکم انہ کان غفار، ومن تاب وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی نیکیاں برائیاں نیکیوں میں بدل دوں گا، ایسا پکا وعدہ ہے۔ تو توبہ سچی ہو اگر تو پھر فرض کریں مطلب پھر بدگمانی ہے اور پھر پتہ نہیں معاف ہوا نہیں ہوا، بار بار وہ سوچنا، یہ تجاوز ہے، حد کو کراس کرنا ہے۔ بس توبہ کر لی، اب آگے چلو، اگلے اعمال اپنی بقیہ زندگی ٹھیک کرو آپ۔ یہ ایک مثلا مثال ہے کہ یہ اس کی بھی حدود ہے۔ عبادت ہے، تمام نمازوں کو دیکھ لیں، اب 2 رکعت کی 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، جو حد مقرر کر لی وہی ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس کی رعایت رکھتے ہیں، فرائض واجبات اس کی بھی خیال رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی ادائیگی کرتے ہوئے کسی دوسری کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ رکوع سجدہ کرنے والے بیان کیا نا، تو رکوع سجدہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنے رکوع سجدے کے جنون میں دوسروں کو تکلیف دیں۔ یہ کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے، سویا ہوا ہے، اور لمبی قرات شروع ہو گئی، نفل اونچی اونچی آواز کی، نیند خراب کر دی، تو اس کے لیے کوئی اس کو تکلیف پہنچانا اپنی نفل عبادت کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ کہ مسجد میں آئے بیچارہ کوئی مسافر سویا ہوا تھا، فرض کرو جو راستے کی مسجدیں ہوتی ہیں، تو نماز پڑھنے آ گئے، اس کو ڈانٹا ڈپٹا، ایسے غفلت میں سوئے ہوئے ہو، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، تہجد پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا ہوا؟ حد سے تجاوز ہے۔ تو حدود سے تجاوز، اور بہت ساری چیزیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی حدود ہے، ہر چیز کی حدود ہے۔ اب والد صاحب کے پیچھے پڑ گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع ہو گیا، والد صاحب کی تربیت شروع ہو گئی، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ آپ والد صاحب کی تربیت پر مقرر نہیں ہیں، ادب و احترام سے ان کو اطلاع دے دیں اگر کوئی بات ہو کہ ابا جی یہ بات اس طرح سے ہے، تو وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اور طریقہ ہے، اور کوئی اپنا متحد ہے وہاں اور طریقہ ہے، عام مجمع ہے وہاں اور طریقہ ہے، یہ حدود ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں میں، ان ساری عبادات، سارے اعمال میں حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ گھر میں والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، یا کوئی بیمار ہے، دوا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لمبی نفل باندھ لی جا کر مسجد میں کہ ہم راکعون ساجدون میں شامل ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹے کی نفلیں نیچے باندھی ہوئی ہیں، اور گھر میں ادھر تکلیف، تو معلوم ہوا کہ یہ جہالت ہے بھائی۔ ابھی وہ آپ کے ذمے جو ایک انسان کے حقوق ہے وہ واجب ہے پورا کرنا، یہ نفل آپ بعد میں پڑھ لیں، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار حدود ہیں، تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود اپنے نفلی اعمال کر کے کبھی مغرور نہیں ہوتے کہ جو دوسرے مسلمان نفلی اعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو گھٹیا سمجھنے لگے، والعیاذ باللہ، ان کو کمتر سمجھنے لگے کہ ہم تو اتنی نفل پڑھتے ہیں اور یہ دیکھو گناہگار لوگ ہیں بالکل۔
تو یہ ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تمام گناہوں سے رکنا، تمام فرائض کو ادا کرنا سب سے بڑی حدود ہے، وہ تو ہیں ہی۔ اس کے علاوہ ان اعمال کو ادا کرنے کی بھی حدود ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز کی حدود بیان ہو چکی ہیں، زبانی بھی اور آپ کے عمل سے بھی پتہ چل گیا کون سا عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ان ایمان والوں کو جو ان صفات کے حامل ہوں ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان صفات کا کوئی حصہ نصیب فرما دے، توبہ کرنے والے ہوں، بندگی کرنے والے ہو جائیں، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا تعریف، روزہ رکھنے کا کوئی حصہ مل جائے، رکوع سجدے کرنے کی توفیق مل جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اوپر جو عبادات بیان ہوئی تھی وہ انفرادی اعمال ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایسے اعمال ہیں جس کا تعلق دوسروں تک ہے، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ یہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے کہ بس اپنے اعمال ہیں، نہیں، یہ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یہ خاص صفت ہے کہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لے آ، بھائی اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں اعمال، لیکن یہ دوسروں کو بھی لے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ہے کہ دوسروں کی فکر ہے تو تبھی امر بالمعروف کریں گے نا، نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو دوسروں کی فکر کرنا بھی ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے، عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ وہی جب میں نے عرض کیا کہ دیکھ کر کے دل تڑپ اٹھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی ہی زیادہ یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے ان کے اعمال، ان کے اوصاف، یہ جو بھی اپنائیں گے، فرمایا وبشر المؤمنین، ایسے مومنین کو جو ان صفات والے ہوں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com